بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں شعبان المعظم کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور بعض لوگ اس رات میں عبادت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، دین اتباع کا نام ہے، کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کا نام ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو چیز عمل میں ثابت ہو اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے، یعنی دین اتباع کا نام ہے، اپنے شوق سے عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شعب الایمان للبیہقی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قبیلہ کلب کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں۔ اب بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، پھر ان بکریوں پر بالوں کی تعداد تو بے شمار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان میں سے ایک مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا کینہ ور، دل میں بغض رکھنے والا، تیسرا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چوتھا رشتے ناطے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، پانچواں ماں باپ کا نافرمان، اور چھٹا شراب کا عادی۔ اس حدیث پاک میں 6 لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ ان 6 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اسی طرح دوسری احادیث میں 2 اور لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اب چاہے ناحق قتل کرنا کسی کافر کو ہو یا کسی مسلمان کو ہو، مسلمان کو قتل کرنا کافر سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن کسی کافر کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ گار ہے۔ اور دوسرا زنا کرنے والی عورت، یعنی جو بدکارہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اس رات کی فضیلت میں ایک اور حدیث حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت جو آدمی سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ یہ 2 شخص اپنی بدعمالیوں کے سبب محروم رہتے ہیں۔ ان 2 روایات سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے،
بلکہ اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ اتنی رکعات پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے آدمی کو کر لینی چاہیے، نفلی نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، لیکن کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ ہر شب برات میں قبرستان جائیں، یعنی ہر شب برات میں قبرستان جانا لازم سمجھ لیا، اس کو شب برات کا حصہ سمجھ لیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو اسے اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اگر تم بھی ایک مرتبہ زندگی میں چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانا لازم سمجھنا، اس کو شب برات کا حصہ سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان گئے تھے اس رات میں، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرو کہ کبھی چلے جاؤ کبھی نہ جاؤ، اہتمام اور التزام نہ کرو۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں، نوافل کی جماعت کراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض، تراویح، کسوف اور استسقاء کے علاوہ نوافل کی نماز ثابت نہیں ہے۔ نوافل کی جماعت احناف رحمہم اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ نوافل پڑھ لیے تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندے اور اس کے رب سے ہے، کہ صرف بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم تلاوت اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اسمعت من ناجیت، کہ میں جس سے مناجات کر رہا ہوں میں نے اس کو سنا دیا، دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی صرف بندہ ہو اور اس کا رب ہو، نفلی عبادت کا یہ مقصد ہے۔ اب اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ عام دربار میں سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن خاص دربار میں صرف چند لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ بادشاہ کے پاس خلوت میں، تنہائی میں چند لوگوں کو ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح فرائض کی جماعت یہ اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے، اور تنہائی میں نفلی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا خاص دربار ہے۔ اگر کوئی آدمی خاص دربار کو عام دربار بنا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو نفلی عبادت کو آدمی تنہائی میں ادا کرے۔ ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنتوں کی جماعت ہو یا نوافل کی جماعت ہو، عورتوں کے لیے کوئی بھی جماعت پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے فرما دیا اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، عورتوں کے لیے جماعت پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ شب برات فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو جائے اتنی عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کی فضولیات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ فضولیات کیا ہیں؟ حلوہ پکانا یا آتش بازی کرنا، اور بھی بہت ساری فضولیات ہیں، ہر قسم کی فضولیات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے حلوے کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھ لیا ہے۔ حلوے کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سارے ذخیرہ احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے، لیکن 28 اور 29 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا تاکہ تم رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر لو۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔
دوسری یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیس میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہوں سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 شعبان ایام بیس میں داخل ہے، اگر ان 2 وجہوں سے آدمی روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اب ساری کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے بعد نفلی عبادت جتنی توفیق ہو جائے اتنی کرے، نفلی نماز پڑھے، تنہائی میں پڑھے، مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن اس رات میں فضولیات سے پرہیز کرے، آتش بازی سے پرہیز کرے، شور و شغب سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔